السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کے ایک بڑے خوبصورت علاقے پہلگام میں جو آتنکوادی حملہ ہوا، اس سے پورا ملک صدمے میں ہے۔ پورے ملک میں غم ہے، غصہ ہے، آکروش ہے۔ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ جس نے بھی کیا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بڑا کربناک المناک یہ حادثہ تھا، آتنکوادی حملہ تھا۔ اب سوشل میڈیا پر جب سے یہ حملہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے نا، نفرتی لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بہت زہر اگل رہے ہیں، اور یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب یہ آتنکوادی حملہ کر رہے تھے تو ایک طرف تو یہ بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ آتنکوادی جو گولیاں چلا رہے تھے انہوں نے کلمہ پڑھوایا، اور جو کلمہ نہ پڑھ سکا تو اس کو مار دیا۔ اور پھر یہ چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ جیسے ہی یہ گھٹنا ہوئی تو کشمیر کی مسجدوں سے اعلان ہوا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، یہ بڑا کربناک المناک، انسانیت سے گرا ہوا، اسلام کے اندر ایسی کسی بھی چیز کی، ایسے جرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سخت سزا مقرر فرمائی، اور یہ تک فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے پھر اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے بہت ساری احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا۔ یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نفرت بھرا ماحول ہے، حالانکہ ہم انڈینس ایک فیملی کی طرح ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں، جس میں یہ خاص طور پر ایک پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ مسلمان تھے، آتنکوادی جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ یہ چیزیں اتنی بار اور بار بار ہائی لائٹ کی جاتی ہیں تاکہ سننے والے کو یہ لگنے لگے کہ مسلمان ان کی وجہ سے، اسلام ان کی وجہ سے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوں گی۔ ظلم کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ دوسرا پہلو جو ہے نا، اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ جب یہ آتنکوادی حملہ ہوا تو اس آتنکوادی حملے پر کوئی گھوڑے پر جو گھڑ سواری کراتے ہیں، وہاں گھوڑے پر سواری کرواتے ہیں، ڈرائیورز جو کار میں ادھر سے ادھر ٹورسٹ کو، وزٹرز کو لے کر جاتے ہیں، وہاں پر دکانیں لگانے والے، یہ تو جو آتنکوادی تھے ان کا تو کوئی دھرم ہی نہیں تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اللہ بہتر جانے ان کی پلاننگ کیا ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پلاننگ بہت خطرناک ہے۔ ایسے جو آتنکوادی ہوتے ہیں نا، جو کلمہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کا پاک نام لے کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس طرح کا جو حرکت کرتے ہیں، تو ان کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے، اور ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں، ہم مر بھی جائیں نا، تو جس ملک میں ہم نے یہ گھٹنا انجام دی ہے اس ملک کا امن و امان ختم ہو جائے۔ ان کے لیے انسانیت کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے لیے اسلام کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہ صرف اپنا مقصد لے کر آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے انسانوں کو مار کر ان کا کون سا مقصد حل ہوتا ہوگا، لیکن ان کی پلاننگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا، ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، ایسا حملہ کرو اور اسلام کا نام لے کر کرو تاکہ آپس میں رنجشیں اور آپس میں جو ہے نا نفرتیں بڑھیں۔ ان کا کام ہی نفرت ہے، ان کا کام ہی خون ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ 20-25 لوگوں کی جان جائے گی، لیکن ایک نفرتی ماحول پیدا ہو جائے، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کلمہ پڑھوایا، دیکھو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو مار دو، لیکن یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ جو بچانے والے تھے وہ کون تھے۔ اپنی کاروں میں وزٹرز کو لے جا کر کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی، کسی نے مسجد میں پناہ دی۔ ایک مسلمان نوجوان جس نے 11 ہندوؤں کو بچایا، یہ آپ دیکھیں اسکرین پر اس کا فوٹو تک ایک
ہندو نے شیئر کیا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری جان بچائی۔ وہ گھوڑے والا سید حسین شاہ جو اس حملے میں مارا گیا ہے، وہ اپنے گھوڑے پر بٹھا کے وزٹرز کو وہ خوبصورت مناظر دکھا رہا تھا جب یہ حملہ ہوا۔ وہ آگے آ گیا اور آتنکوادی سے جو ہے نا بھیڑنے لگا، اس کی بندوق چھیننے لگا، اور پھر آتنکوادی نے اس کو بھی مار دیا۔ یہ بھی تو مسلمان تھا، وہاں بچانے والے وہ بھی مسلمان تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور وہ آگے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی گولی چلتی ہے تو ہم تمہارے آگے کھڑے ہوں گے۔ کسی نے ہمارے ہندو بھائیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، مسجد میں پناہ دی، کوئی ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آیا۔ اور افسوس کی بات کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا ہے، فوراً جو فلائٹس کے ٹکٹ تھے وہ بڑھ گئے۔ 10,000 12,000 کا جو ٹکٹ تھا نا، وہ 30,000 کا ہو گیا۔ یہ ٹکٹ کے پرائس بڑھانے والی کمپنیز یہ وہی ہیں جو غیر مسلم، جس کے زیادہ تر آنرز ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا اس مصیبت کے موقع پر بھی، یہ نہیں کہ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ٹکٹ سستے ہو جانا چاہیے تھے، انہوں نے ٹکٹ بڑھا دیے۔ اور وہیں مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے، اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیے۔ ٹیکسی ڈرائیورز نے کہا کہ کوئی ہم تم سے چارج نہیں لیں گے، تم ایئرپورٹ ہم تمہیں چھوڑ کر آئیں گے۔ لوگوں نے اپنے سینوں کو آگے کر دیا۔ کشمیر کے اندر مسلمان کینڈل مارچ نکال رہے ہیں، مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اسلام ہے، لیکن یہ اسلام اور یہ مسلمان نہ تو نیشنل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، نہ اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ وہ جو آتنکوادی تھے، جو نہ انڈین مسلم تھے، نہ وہ انڈینز تھے، باہر سے کہاں سے آئے، کیسے آئے، اللہ بہتر جانے، ان کو خوب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیوں، میرے ہندوستانی بھائیوں، میری بہنوں، آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ اچھا تو پھر آتنکوادی مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے آتنکوادی ہیں جو مسلمان نہیں تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کو ہر مسلمان نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ کسی چیز کو روڈ پر نوٹ کرنا شروع کر دو کہ اچھا یہ والی کار زیادہ نکل رہی ہے، تو وہ کار آپ کو زیادہ نظر آنے لگے گی۔ ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمان جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے ہیں اور کسی نے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا، اس نے مسلمانوں پر گولی باری شروع کر دی۔ وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو عیسائی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری عیسائیت غلط ہو جائے گی۔ جنہوں نے جے شری رام بلوا کر یا صرف مسلمان دیکھ کر کسی کا موب لنچنگ کر دی، کسی کی جان لے لی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارا ہندو دھرم غلط ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر انہوں نے کلمہ پڑھ کر لوگوں کو مارا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمان برا ہو جائے گا۔ پورے انڈیا کا مسلمان سڑک پر آ کے سوشل میڈیا پہ اور اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ ایسے دردناک حادثے پر ہم ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، بڑی بڑی مسلم تنظیمیں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ انسانیت سے گرا ہوا حملہ ہے، آتنکوادی حملہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات کہنی ہی اسی لیے پڑ رہی ہے کیونکہ وہ غلط چیزیں جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ آج کشمیر میں جو دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ نے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل کی اور اہل اسلام کو تسلی دی ہے جو بھی مظلوم ہیں۔ اور ان آیتوں کا آج بہت بڑا مصداق اہل کشمیر ہیں کہ یہ جو ظالم دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور اس پر دنیا خاموش ہے اور اس ٹھنڈے پیٹوں اس ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، یعنی اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عدالت کا آنے والا ہے جس میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ تو ظالموں کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھی ان سے غافل ہے، کہ اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پر انعامات کی بارش کی، انسان کو انسان بنایا، تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ایسا نظام ہو کہ جو چاہے جو بھی کرتا رہے۔ دنیا میں ایسی کوئی حکومت اتنی کرپٹ کہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ حکومت کے تحت رہنے والے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، حکومت ان کو نہ پوچھے۔ جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اس کائنات کو بنانے والا بادشاہ کیسے چھوڑ سکتا ہے لوگوں کو بے لگام؟ تو یہ بھی ایمان کا ایک ادنا ترین درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی نے فرمایا، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا، زبان سے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم دل میں ارادہ کرے۔ تو یہ ایمان کا آخری ترین درجہ ہے۔
تو ہم کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ایک اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے آخری ترین درجہ ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، کہ جو اصل کام کرنا چاہیے ہم وہ تو نہیں کر پا رہے، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ہم وہ تو کریں۔ تو تاریخ کا بدترین ظلم ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور کو دبا لیں گے، کمزور پہ زیادتی کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو ان ظالموں سے ہرگز ہرگز غافل مت سمجھو۔